ترک جو ڈرامہ ہے ارطغرل، شاید یہی نام ہے، اس کے متعلق بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری آڈیوز اور بہت سارے فتوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو عمومی فتویٰ دے رہے ہیں کہ چونکہ اس میں خواتین ہیں، میوزک ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ وہیں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں تو کم از کم اس ڈرامے کی طرف ان کو متوجہ کرے کہ کچھ تو ان کو خیر کی چیز تاریخ کی شکل میں ملے گی۔ کچھ لوگ باقاعدہ اصحاب ٹوپی اور داڑھی ہو کر اس ڈرامے کی تشہیر کر رہے ہیں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہے۔ میری ذاتی رائے اس ڈرامے کے متعلق یہی ہے کہ جیسے اور ڈرامے حرام ناجائز ہے، ویسے اس ترک ڈرامے کا بھی وہی حکم ہے۔ اور میں ایک بات اس سے آگے کی کرتا ہوا چلوں کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کی معافی بڑی آسان ہوتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، وہ جھجکتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے اور گناہ پر فخر کرتا ہے اور گناہ کی تشہیر کرتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امت معافی الا المجاہرین، ساری امت کی معافی ہوگی مگر وہ لوگ جو گناہ کو کھلم کھلا کریں گے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ایک شخص ہے، وہ صاحب دین ہے، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، وہ باپردہ خاتون ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز کی تشہیر کر رہی ہے، تو ایسے خواتین اور ایسے مردوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو تاریخ پڑھنی ہے، کتابیں نکالیے، اور ڈرامے کبھی بھی حقیقی تاریخ پر بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا انہوں نے اسکوپ لینا ہوتا ہے، اپنی انٹرٹینمنٹ ڈالنی ہوتی ہے، اپنی چیزیں ڈالنی ہوتی ہے تاکہ وہ ڈرامہ قابل قبول بنے۔ آپ نے تاریخ پڑھنی ہے تو پھر تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، وہاں پڑھیے، وہاں بھی اگر پڑھنے والا ہوتا ہے۔ میں نے تاریخ اسلام پڑھی 3 جلدوں میں، اور ہر جلد جو ہے وہ 650 صفحوں کے قریب کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے 1 ہفتہ لگا پڑھنے میں، نہ میرا کھانا پینا سب کچھ میرا جو ہے وہ اچاٹ ہو گیا تھا۔ تو ڈراموں کے ذریعے سے نہ دین پھیلے گا نہ خیر پھیلے گی۔ خیر کو تو پھیلنا ہے، اس کے لیے اللہ نے راستہ دیا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ نے کوئی گناہ کرنا ہے اب کیجئے، لیکن اس کی تشہیر نہ کیجئے۔